أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ صافات کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی گئیں اور سورہ صافات مکی صورت ہے اور سن یعنی یہ 7 اور 8 نبوی میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ یہ 6ٹھی منزل کا بالکل آخری صورت ہے، یعنی اس طریقے سے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں تو یہ 6ٹھی منزل کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ 7 سے قرآن مجید کی آخری منزل شروع ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے چونکہ سورہ یاسین سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جو باقاعدہ قسم سے اور شروع ہوں گی، تو اب یہاں دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت اور ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ان میں تاب نہیں، اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زجر کرنے والے ہیں اور ڈانٹ کر کے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ کچھ فرشتے ان میں سے ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تنہا اور حقیقی خدا ہے، جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت کا شاہکار ہے، اور وہ مشرقوں کا رب۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے رونق بخش دی ہے۔ تو دنیا تمہیں یعنی آسمان سے، دنیا سے تمہیں آسمان نظر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی کاریگری ہے کہ اس میں مختلف ہزاروں قسم کے ستارے اس کی زینت کے طور پر رکھ دیے۔ وحفظ من کل شیطان مارج، اور اس طریقے سے یہ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے یہ لیا کہ وہ حفاظتی گویا کہ دروازے یا حفاظتی سفینے ہیں، ہر اس شیطان سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف یا وہاں جا کر کچھ باتیں سننے کے لیے ضرور قسم کا کوشش کرتا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، ہرگز وہ لوگ یعنی شیاطین نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی کچھ خبریں بھی، اور اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان میں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت ترین قذف یعنی گولے پھینکے جاتے ہیں ان پر مارنے کے لیے، دحوراً ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے، ان پر اللہ کی لعنت و ملامت کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے ایک مستقل عذاب۔ ہاں مگر جو ان میں سے کچھ خبر لے ہی بھاگے، یعنی جو فرشتے ملائے اعلیٰ کے اندر اوپر آسمان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تدابیر کو انجام دینے کے لیے مشورے کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ باتیں اگر کچھ شیاطین لے کے اچھل جائیں تو اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک دہتا ہوا شعلہ لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کو تعاقب کر کے ختم کر دیتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرما کے یہ پوچھا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیے کہ یہ لوگ اپنی بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یعنی انسان، یا جن کو ہم نے پیدا کیا یعنی فرشتے اور اس طریقے سے جنات، یا اسی طریقے سے آسمان و زمین اور ستارے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رہنے والے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے فرشتے۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کو یہ تعجب ہوتا ہے اور یہ لوگ تمسخر کر رہے ہیں، یعنی آپ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور اتنی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ مذاق کر رہے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی ان کو آیت دکھائی جاتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیت دیکھتے ہیں یستسخرون، تو ہنسی اڑاتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبین، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور
ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مر جانے کے بعد، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہم دوبارہ سے کیسے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے کیسے زندہ کیے جائیں گے، یا ہمارے آباء و اجداد جو اس سے پہلے گزر چکے وہ کہاں زندہ ہوئے؟ قل کہہ دیجیے نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا، وانتم داخرون، لیکن اس وقت تم ذلیل بھی ہوگے، اٹھو گے تو تم قیامت میں، لیکن پھر ذلیل اور ذلت کے ساتھ اٹھو گے۔ فإنما هي زجرة واحدة، بس وہ ایک بار زجر، یعنی تمہیں ایک ہلکی سی جھڑکی دینا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فإذا هم ينظرون، پھر وہ سب دیکھنے بھاگنے لگیں گے کہ جو جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے۔ وقالوا یا ویلنا هذا يوم الدین، اور اس وقت کہیں گے یہی لوگ جو انکار کر رہے ہیں آج کہ ہائے تباہی ہماری، کہ یہی ہے کیا وہ هذا یوم الدین، یہی قیامت کا دن آ گیا، یہی بجلے کا دن ہے، هذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا، الذی کنتم به تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلا رہے تھے، احشروا الذین ظلموا، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ ان سب لوگوں کو لے آ کر کے جمع کر دو، ان ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، وما كانوا يعبدون، اور ان خداؤں کو جن کو یہ دنیا میں میرے علاوہ پکارا کرتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور ان سب کو لے جا کر کے دوزخ کا راستہ بتلا دو۔ نہیں ابھی ذرا رکو، وقفوہم، اللہ تعالیٰ نہیں ابھی رکو، ذرا ان کو یہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ذرا ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا آج تمہارے کوئی مدد نہیں کر رہا، کیا ہوا کہ آج تمہاری کوئی مدد کے لیے نہیں آتا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ لوگ انتہائی یعنی سر ڈالے ہوئے ہوں گے، استسلام یعنی سر ڈالے ہوں گے، اور اب کوئی بات ان کی نہ بن سکی ہوگی، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور اختلاف کرنے کے وجوہات مانگیں گے۔ قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، اور ایک دوسرے پر یہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہی لوگ تھے جو پوری قوت سے ہم پر بالکل جمے رہتے تھے، ہماری طرف پوری قوت سے، یمین کا مطلب اگر ہم دائیں طرف سے لیں تو یہ یعنی ہمارے دائیں طرف سے آتی تھی، مطلب کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ یعنی اپنی قوت کے ساتھ ہم پر ہمیشہ غالب رہتے تھے، کہ اس بات پر کہ یار تم اس رسول کی نافرمانی کرو، بل انتم قوما قل بل لم تکونوا مؤمنین، اور کہیں گے ان کے پیروی کرنے والے بلکہ تم لوگ خود بھی مومن نہیں تھے، اور ہمارے واسطے تم پر کوئی زور نہیں تھا، یعنی جو لوگ جن کے پیچھے یہ قومیں گمراہ ہو رہی ہیں تو گمراہ کرنے والے لیڈر یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارا تم پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود ہی سرکشی کرنے والی قوم تھی، فحق علینا قول ربنا، پھر وہ کہیں گے کہ آخرکار ہم پر ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی، اور اب ہمیں سب کو یہی دوزخ کا عذاب چکھنا ہوگا، فاغویناکم انا کنا غاوین، تو ہم نے ان کو بہکایا، ہم خود بھی گمراہ تھے، یعنی وہ یہ کہیں گے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پھر آج وہ تمام کے تمام عذاب میں شریک ہیں، اس طریقے سے ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے، اور اس لیے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر اختیار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں محض ایک شاعر اور ایک دیوانے کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے، بل جاء بالحق، جبکہ وہ حق لے کر آیا تھا، وصدق المرسلین، اور اس نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی تھی، جو کلام وہ پیش کر رہا تھا وہ کوئی نیا کلام نہیں تھا، بلکہ وہ تصدیق کر رہا تھا ان تمام گویا کہ احکامات کی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف نازل فرمائے گئے تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور سخت عذاب چکھ لو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کر رہے تھے، سوائے اللہ کے بندوں کے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے اللہ کے ہاں ایک معلوم، یعنی جو ایسا رزق ہے جو معلوم ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جانتے ہیں کہ ان کو کیا کیا دیا جائے گا۔ فواکہ، وہاں پر ان کو میوے دیے جائیں گے، وہم مکرمون، ان کی بڑی عزت ہوگی، اور وہ باغات میں ہوں گے بڑی نعمتوں والے، اور ایک دوسرے کے سامنے وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کی ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھلکتے ہوئے جام ان کو سرو کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھلکتے ہوئے جام سے شراب طہور سرو کروائے گا، بیضاء لذۃ للشاربین، کہ جو دیکھنے میں انتہائی سفید ہوگی اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذت کا باعث ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں درد سر ہوگا، غول یعنی آج شراب پینے سے انسان کے عام طور پر درد سر ہوتا ہے، شراب کا یہ فطری اس کا نتیجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کے پینے سے ان کی عقل میں فطور آئے گا یا ان کا ذہن بھٹکے گا، جیسے کہ شراب پینے کے بعد آدمی ٹن ہو جاتا ہے اور وہ ہر کچھ کہتا اور بکتا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اس طریقے سے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نیچے نگاہیں رکھنے والی اور حوریں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔
کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے ایک انڈے ہوں گے، اصلاً یہاں پر انڈے کے چھلکے، کأنہن، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ بیض مکنون سے مراد انڈے کی جو زردی ہوتی ہے، اس زردی کے اوپر جو ایک بہت ہلکی سی پرت ہوتی ہے، اس کے جیسے نرم و نازک اور جیسی سفید وہ حوریں ہوں گی۔ اور حوروں کے بارے میں یعنی امین احسن اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو دنیا میں پیدا ہوئیں لیکن اپنے بلوغ سے پہلے اور وہ انتقال کر گئیں، جس طریقے سے وہ بچے جو اپنی جوانی سے پہلے انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے وہ ولدان مخلدون ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نوجوان لڑکے جو جنتیوں کی ضیافت کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتاً ان کو دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لڑکیاں جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حوریں بنا دے، ان کو یعنی ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے۔ فاقبل بعضهم باقی واللہ عالم، وہ حوریں کیا ہیں؟ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر اس وقت یہ یعنی جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ قال قائل منهم ان كان لي قرين انی كان لي قرين، میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یار دنیا میں تو ہمارا ایک ملاقاتی تھا، ایک ساتھی تھا، ایک دوست تھا جس کے ساتھ ہم رہتے تھے۔ یقول وانک لمن الصادقین، اور وہ کہا کرتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم بھی لمن المصدقین، کیا تو بھی اس شخص میں سے ہے جو اس رسول کی تصدیق کر رہا ہے؟ یعنی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھی اس رسول کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور یہ اس بات کی تصدیق کرنے والے ہوں میں سے ہو کہ اذا متنا وکنا ترابا واذابا انا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، تو پھر ارشاد ہوگا یعنی کہنے والے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے، کہ اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ اس پر مطلع ہو، وہ کہاں ہے تمہارا دوست، اس کا کچھ حال احوال جاننا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر جب وہ مطلع ہوگا یا وہ دیکھے گا اس کو جھانک کر تو اس کو دیکھے گا بالکل جہنم کے وسط میں۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، پھر وہ شخص کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی اپنے ساتھ اسی تباہی میں لا ڈالتا، اگر میں تیری بات مان لیتا اور رسول کی صداقت اور اس کی سچائی کی گواہ نہ بنتا تو میں تیرے پیچھے بھی آج جہنم کے اسی وسط میں پڑا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میری رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو اب تو میں بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامت زدہ ہو جاتا، محضر یعنی حاضر کیا ہو جاتا، مجھ پہ شامت ہو جاتی۔ افما نحن المیتین، کہ ہم برس پہلی بار کے مر چکنے کے اب ہم افما نحن المیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیونکہ ہم یہی کہتے تھے کہ ہم نہیں مریں گے دوبارہ بلکہ یہی پہلی مرتبہ ہے جو ہم مرے ہیں اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کہ بے شک یہی ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے کا عمل کریں۔ ذالک خیر نزلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہمان نوازی، یہ دعوت، یہ ضیافت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھی ہے۔ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس سے درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ جب زقوم کا درخت کے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے اور تمسخر کیا کہ لو صاحب اب ایک جہنم بھی ہے، اس میں ایک درخت بھی ہے جو جہنم میں آگ لوگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس چیز کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جحیم کے بالکل قعر سے، اس کی اصل سے نکلتا ہے، یعنی اس کی بالکل جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر یا سانپ کا پھن، یعنی بالکل اس طریقے سے اس کے پھل نکلتے ہیں لیکن رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سروں کے معنی۔ فإنہم لآکلون منہا، تو بس یہ جہنمی اسی میں سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اسی سے وہ اپنا پیٹ ان کو بھرنا ہوگا۔ ثم ان لہم، یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں یعنی پھر وہ اسی میں سے ان کو کھانا ہوگا اور اسی سے ان کو پیٹ اپنا بھرنا ہوگا، جیسے تیسے کھائیں اور جیسے تیسے بھریں۔ اس میں یعنی اسلوب جو ہے اس میں یہ بھی مفہوم ہے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے واسطے ہماری طرف سے جو پانی اس کو اتارنے کے لیے دیا جائے گا وہ انتہائی کھولتا ہوا پیپ کا ملا کر اس میں ملونی ہوگی۔ ثم انا مرجعهم الی الجحیم، پھر ان کو لوٹنا ہوگا نہیں صرف جہنم ہی کی طرف، یعنی ہر بار ان کو واپس جہنم ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، اس لیے کہ انہوں نے جب اپنے والدین کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، فہم علی آثارہم یہرعون، تو پھر وہ انہی کے قدم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یعنی انہوں نے اس نبی کی بات اور اس کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بھی بڑی تعداد کی لوگوں کی جو گمراہ ہو چکی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور اس لیے جبکہ ہم نے ان کے اندر بھی پیغمبر اور آگاہ کرنے والے بھیجے تھے۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کہ ہم نے کس طریقے سے کیا انجام کیا ہم نے ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے کچھ خاص بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے آواز لگائی تو ہم خوب ہیں فریاد سننے والے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی تکلیف سے اور بھاری غم سے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی نسل کو باقی رہنے والی دنیا میں ایک ذریت بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی یاد کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تازہ کر دیا اور باقی کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے۔ پھر ہم نے ان کے علاوہ تمام لوگوں کو غرق کر دیا، اور بے شک انہی کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک متوجہ دل لے کر حاضر ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، تو انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ تین چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ایفکن آلہہ، کیا یہ گڑے ہوئے خدا، جھوٹ موٹ کے خدا اللہ کے علاوہ تم چاہتے ہو؟ وما ظنکم برب العالمین، تمام جہان والے رب کے متعلق تمہارا کیا گمان؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نگاہ بھر کے دیکھا۔ نبی آپ نے غور و فکر کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے ایک بار دیکھا ستارے کو تو آپ نے کہا کہ ھذا ربی وھذا، اور پھر ایک بار آپ نے دیکھا چاند کو، پھر دیکھا سورج کو، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے بہت غور خوض کیا۔ نظر نظرۃ فی النجوم جو ہوتا ہے عربی زبان میں بہت زیادہ غور فکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فقال انی سقیم، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بیماری ہے یا میرے اندر سقم ہے۔ اصلاً یہاں پر یہ نہیں فرمایا فقال انی مریض، بلکہ یہاں انی سقیم، یعنی اگر انسان کی طبیعت میں گرانی ہو تو وہ سقم سے تعبیر ہوتی ہے، لیکن اگر انسان پر کوئی اس کے اثرات بھی نمایاں ہو جائے، بخار آ جائے یا سر درد ہونے لگے یا بلڈ پریشر بڑھنے لگے، تو وہ پھر اس معنی میں بیمار بھی ہے۔ تو پہلے سقم طاری ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو مرض بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہی وہ بالکل صحیح تھی، کیونکہ عبادت یعنی غیر اللہ کی بات دیکھتے دیکھتے ان کے دل کے اوپر ان کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ ابتر تھی۔ تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، لہٰذا وہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے اپنے کاموں میں اور اپنے اپنے میلے ٹھیلوں پہ۔ فراغ الی اہلہم، تو وہ گھس گیا ان کے خداؤں کے پاس۔ راغ الی مطلب بالکل اس طریقے سے توڑ کر کے گھس جانا۔ فقال الا تاکلون، وہ غصے میں کہنے لگا تم اب نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تم بات نہیں کرتے؟ فراغ علیہم، پھر غصہ آ گیا اور غصے سے وہ ان پر پل پڑا، ضربا بالیمین، اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر خوب ضربیں لگائیں۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب آپ دیکھیے یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یعنی دائیں ہاتھ سے اس نے ضرب، یہ تفخیم ہے، یعنی بہت زوروں سے اس نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ ورنہ یعنی اس چیز کو بیان کرنے کے لیے دوسری زبان کے اندر کچھ بہت سارے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسلوب کے اندر ہی وہ ساری یعنی قوت کو بھی اور یعنی ان کی ایک باقاعدہ ان کے غصے کو بھی، ان کی قوت کو بھی اور ان کی یکسوئی کو بھی، سب کو ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ جمع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ ان آئے اور دوڑتے ہوئے اور اپنے اپنے عبادت خانوں میں داخل ہوئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، تو کہا ابراہیم نے کہ تم ان چیزوں کی بات کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اللہ نے ہی تمام چیزوں کو، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تم جو بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، لوگوں نے کہا کہ اس ابراہیم کی سزا کے لیے ایک بہت بڑی آتش اور ایک بہت بڑی مطلب آتش خانہ تیار کیا جائے۔ فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو ڈال دو ایک دہکتی ہوئی آگ میں۔ فارادوا بہ کیدا، اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک برائی کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی لوگوں کو جنہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا انہی کو ہم نے نیچے دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، مجھے عنقریب ہدایت عطا فرما دے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، رب مجھے نیک لوگوں میں مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک انتہائی حلیم المزاج، انتہائی شریف النفس، انتہائی مطمئن المزاج ایک بچہ عطا فرما دیا۔ لما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ کوشش کرنے لگا اور وہ اس قدر جوان ہو گیا کہ ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، اس وقت ابراہیم نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا اور میرے خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تمہارا اس معاملے میں کیا جواب یا تم اس بارے میں کیا سوچ ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے فرمایا اے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی کہ قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم سے لی گئی، اور ہم نے پھر ان کی طرف سے ایک بڑی قربانی فدیۃً دی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے ان کو بہت بڑی، ان کی طرف سے ایک بڑی قربانی ان کی طرف سے دے دی۔ اب یہاں پر قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو اپنے پیشانی کے بقر نٹا دیا اور چھری چلا دی، چھری چلانے کا کوئی ذکر نہیں آتا، یعنی جب آپ نے پیشانی کو لٹا دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی وقت آواز لگائی کہ بھائی اصلاً اتنا ہی مقصود تھا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، ذبح کر دیا ہے ایسا نہیں دیکھا، ذبح کر رہے ہو تو اصلاً مقصود صرف ذبح کرنے کی حد تک تھا، لہٰذا جب وہ اپنے اس خواب کو جس طریقے سے تھا میرا سچ ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کو جو ان سے لی گئی تھی قبول کر لیا، اور پھر اپنی طرف سے ایک بڑی قربانی کو فدیۃً ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر ہم نے اس سنت کو بعد میں آنے والے لوگوں پر ثابت کر دی ہے، وترکنا علیہ فی الآخرین، پھر ہم نے اسی سنت کو جتنے بعد میں لوگ آتے رہیں گے ان پر ہم نے اس سنت قربانی کو پھر ان پر واجب کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اس طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے دیندار بندوں میں سے تھے، ایماندار بندوں میں سے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے پھر اس کو مزید ایک صاحبزادے اسحاق جو نبی ہیں ان کی بھی خوشخبری دی، نیک لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی اولادوں میں برکت رکھی، اور ان کی نسلوں سے ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو انتہائی احسان کرنے والے اللہ کے فرمانبردار تھے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کھلے طور پر ہوئے، اور ہم نے پھر موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کو ان کی قوم کو ایک بڑی غم سے اور بڑے مشکل سے نجات دے دی، ونصرناہم فکانوا هم الغالبین، اور ہم نے ان کی مدد کر دی اور پھر وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غالب، یعنی ہم نے پھر ان کو ایسی مدد کی کہ پھر وہ فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے میں غالب ہو گئے۔ وآتیناہم الکتاب المستبین، اور ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب اور واضح کتاب عطا کر دی، اور ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں ان کی ذکر خیر کو جاری کر دی ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوگا تو لوگ ان پر سلامتی کہیں گے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، اس طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت الیاس کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ میری قوم کے لوگوں تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، کیا تم بعل کو پوجتے ہو؟ بعل یعنی ایک خاص قسم کا خدا جس کو بعد میں اسرائیل نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ایک عرصے تک، جو آج آپ دیکھتے ہیں نا جو ایک مطلب ایک ایسا بت جس کا جو پورا انسان ہے اور اس کا چہرہ ایک خاص قسم کا بیل کا ہے تو وہ بعل، یا اس کے قسم کا کوئی ایک بت تھا جس کو اسرائیلی جب اپنائے یعنی اس طرف آئے تھے شام کی طرف تو وہاں پر بھی پرانی جو جاہلی قومیں تھیں وہ اس کو پوجا کرتی تھی۔ کہیں شہر بھی ہے ہاں بعل بک، اسی بعل بک جو ہے وہ اصلاً وہی شہر ہے بعل بک، جس پر ابھی بہت سارے حملے کیے تھے IDF نے، تو وہ بعل بک بہت قدیم شہر ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تم بعل کو پوجتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے کا رب بھی اللہ ہی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اتنے انسان تھے ان سب کا بھی پروردگار اللہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قرآن فرماتا ہے کہ آخرکار اس قوم کے لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلایا اور پھر وہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ہو گئے ان لوگوں میں جن کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شامت جن کی آ گئی، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے نیک بندوں، اور ہم نے ان کے ذکر کے خیر کو بھی دوسرے آنے والے لوگوں پر جاری کر دیا، سلامتی ہو آل الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے ان کو بھیجا، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو تمام کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بوڑھیوں، سوائے ایک بڑھیا کہ جو رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں، پھر ہم نے باقی لوگوں کو جو رہ گئے تھے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور تم
روزانہ یعنی تم گویا کہ اللہ تم صبح ہوتے ہی ان کے مقامات سے گزرتے ہو، جب تم قافلے میں سے یعنی قافلہ لے جاتے ہو شام کی طرف، یمن کی طرف، تو تم وہاں پر سے گزرتے ہو ان کے مقامات سے، صبح کے وقت بھی، وباللیل، رات کے وقت بھی، یعنی کبھی رات میں قافلہ اس مقام سے گزرتا ہے، کبھی صبح گزرتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر حقیقت کا علم نہیں ہوتا؟ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیا؟ وَإِنَّ يُونُسَ، اور اس طریقے سے حضرت یونس کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک عرصے تک دعوت دیتے رہے، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو غصے میں آ کر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک بھری ہوئی کشتی جو جا رہی تھی اس میں سوار ہو گئے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ، اباقہ جو ہوتا ہے اصلاً جب غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کو اباقہ کہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں بھاگنے کے بہت سارے لفظ ہیں، ہرابا بھی ہے اور اس طریقے سے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن اباقہ اس غلام کے لیے آتا ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہوا اس کا حکم کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے۔ فصاحبہ فکان من المدحضین، پھر جب قرا ہوا، لیکن یہاں مولانا ترجمہ کیا کریں گے تھوڑا سا پھر یعنی ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت یونس جو بندہ خدا تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض کرتے ہوئے تو نہیں، یعنی اللہ کی بندگی عدم توجہی کے ساتھ وہ فلک مشحون میں سوار ہوئے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے یعنی کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو پھر وہ رہ گئے الزام ٹھہرائے جانے والوں میں سے، یعنی انہی کے نام کا قرآن نکل آیا، اور پھر لوگوں نے ان کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا۔ فالتقمہ الحوت، پھر ان کو ایک بڑی سی مچھلی نے نگل لیا، وہو ملیم، اور وہ انتہائی ملامت زدہ ہو گئے، یعنی ان پر اپنے اوپر ہی وہ ملامت کر رہے تھے، یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ انہیں اللہ کی حکم کی جو ہے پاسداری نہ کرتے ہوئے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کام کر کے آگے بڑھ گئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یقیناً وہ اسی مچھلی کی پیٹ میں روز قیامت تک رہتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی کہ وہ کیونکہ انتہائی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کی پیٹ سے نکال دیا۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں، یعنی مچھلی نے آ کر کے ان کو ایک میدان میں اگل دیا، اور وہ اس وقت انتہائی مزمحل ہو گئے تھے۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اگر مچھلی کے پیٹ میں رہے تو بہت ساری سقم اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور پھر ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اس کے قریب، یعنی جس سے وہ کھائیں، سائے بھی ہو اس میں سے وہ کھا بھی لیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے اس کو بھیجا تھا 1,00,000 سے زیادہ قوم کی ہدایت کی طرف کہ وہ ان کو ہدایت دے، یا اس سے کچھ زیادہ، او یزیدون یعنی 1,00,000 اور اس سے زیادہ لوگوں کی طرف ہم نے اس کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حین، پھر ان کی قوم بھی آخرکار ایمان لے آئی، اور پھر ہم نے ان کو پھر دنیا میں ایک وقت تک سامان عیش عطا فرمایا۔ فاستفتهم علی ربک، ذرا ان سے پوچھیے کیا علی ربک البنات ولہم البنون، کیا یہ اپنے لیے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں بیٹیاں اور خود چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹے پیدا ہوں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور جب ہم ایسا کر رہے تھے تو کیا یہ وہاں پر موجود تھے؟ الا انہم من افکہم یقولون، یقیناً یہ لوگ اپنی طرف سے سخن تراشیاں کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے، ولد اللہ، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کہ اللہ نے پیدا کیا، ولد اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کوئی بیٹا پیدا کیا، وانہم لکاذبون، یہ لوگ یعنی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا یہ لوگ لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا تمہارے پاس کیا کوئی دلیل ہے کھلی ہوئی اس بات کی کہ تم اس ڈنکے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی سخن تراشیاں کرتے ہو، ایسے بھونڈی باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے سچی تو تم لے آؤ اور پیش کرو اپنی دلیل کے طور پر۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ اور جناتوں کے درمیان بھی ایک رشتہ داری، ایک پورا نسب گڑھ دیا ہے، یعنی ہوتا ہے جب، اور ظاہر ہوتا ہے فرعون نے اپنا پورا ایک شجرہ گڑھا ہوا تھا، فرعون کا ایک پورا شجرہ تھا، اس میں وہ گویا کہ اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ وہ رع کا اصل بیٹا ہے، اور اس نے پھر اس طریقے سے ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے شوریہ ونشی ہیں یا چندر ونشی ہیں یا اس طریقے سے جو لوگ اپنے آپ کو خداؤں کی اولاد کہتے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک پورا ڈسینڈنٹ، ایک پورا جو ہے شجرہ، ان کا ایک پورا ٹری ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس طریقے سے مشرکین نے بھی جناتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رشتہ داری گڑھ دی تھی۔
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جناتوں کو خود یہ معلوم ہے کہ ان کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا یہ اس معاملے میں سب وصف بیان کر رہے ہیں، اللہ ہی کے بندوں کے علاوہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے معبود جن کو تم پکار رہے تھے، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، دیکھو اب یہ معبود خدا یعنی وما انتم، اور تمہارے سارے معبود خدا کسی کو نہیں پھیر سکتے، یعنی اب یہ کیا کر پائیں گے تمہارے جو اس وقت جو تم جس مصیبت میں مبتلا ہو، کیا یہ تمہارے سارے خدا مل کر بھی اس مصیبت سے تمہیں چھڑا پائیں گے؟ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم ہی ہیں جس کو معلوم ہے کہ ہر انسان کا مقام معین کیا ہے، کہ کون کس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ہوگی، ہم ہی ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جس کی عبادت کے وقت فرشتے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہی وہ مقام ہے جس کے سامنے لوگ فرشتے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وإنا لنحن المسبحون، اور ہم ہی ہیں کہ جس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ لوگ وإن كانوا ليقولون، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کی طرح آتی لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی نیک بندے بن جاتے۔ اور دیکھو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا انکار کر دیا، ان قریب ان کو اس کا انجام کا علم ہو جائے گا۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک یقیناً وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جو مرسلین ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کے واسطے ہم نے یہ بات ازل سے ہی طے کر دی کہ وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک اصول ہے جو ہم نے انبیاء کے ساتھ مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی ہے جو غالب ہو کر رہے گا۔ تو آپ ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک، اور آپ ابصرہم وسوف یبصرون، اور ان کو دیکھنے دیجئے، ان کو دیکھیے کہ یہ کتنا غور فکر کر رہے ہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ان کی نافرمانیوں کا۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساحت انہی کے دالانوں میں نازل ہوگا، فساء صباح المنذرین، تو بہت برا ہوگا ان ڈرانے والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ عذاب ان پر صبح آ جائے۔ وتول عنہم حتی حین، آپ ان سے ایک وقت تک درگزر فرمائیے، وابصر فسوف یبصرون، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے، اور یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات رب کی ذات پاک ہے اور وہ بڑی عزت والا رب ہے، اور ان تمام وصفوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ و سلامتی ہے تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر سورہ الصافات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور یہاں پر قرآن مجید کی چھٹی منزل اپنی اختتام کو ہی پہنچتی ہے۔ یہ چھٹی منزل ہے جس پر قرآن یعنی سورہ 7، اب سورہ 7 سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سے 6 منزلیں ہیں اور یہ 7ویں منزل ہے، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ قرآن مجید کو منزلوں میں پڑھتے تھے، 1 منزل پڑھ لی، 2 منزل پڑھ لی، 3 منزل پڑھ لی، یعنی 1 منزل تک۔ اور بعد لوگوں نے کہا کہ 1 منزل تک قرآن مجید کو پڑھنا یعنی یہ وہ ہے کہ یہ مطلب اس کا جواز فراہم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی 1 منزل تک آدمی قرآن 1 رکعت میں پڑھے یا 1 بیٹھک میں پڑھے، اس سے زیادہ کا جواز نہیں کہ آدمی پھر کئی منزلیں پڑھتا چلا جائے، کیونکہ یہ اس کی اصل جو قوت ہے اس سے آگے کی چیز ہے۔ تو یہ منزل اس طریقے سے تھی کہ 1 منزل پڑھ لی، پھر دوسری منزل پڑھ لی، پھر تیسری منزل پڑھ لی، تو اس طریقے سے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اب یہاں سے آخری جو منزل ہے سورہ 7 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اختتام کلام تک سورہ ناس تک جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ صاد سورہ صافات کی ہی طرح مکی صورت ہے، اور یہ بھی تقریباً سن 8-9 کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ حالات اس وقت بہت سخت ترین ہیں، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو جہاں پایا جا رہا ہے ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ حبشہ ہجرت کر چکا ہے، اب چند مٹھی بھر مسلمان جن کی تعداد تقریباً کم و بیش 70 افراد پر مشتمل مکہ میں، باقی لوگ تو کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ مکہ میں، ان کی تعداد کم و بیش 70 لوگ جو ایمان پر باقی ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولو العزم صحابہ ہیں، اور دیگر لوگ ہیں جو حبشہ کی ہجرت نہیں کر سکیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ پوری قوت کفر انہی کے اوپر لگا رہا ہے، پوری مصیبتیں انہی کو دی جا رہی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اب جو صورتیں آئیں گی اس دور میں، اس میں انذار جو ہے اس میں بہت سختی ہے، ڈرایا بہت زیادہ گیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو مشرک ہیں جو مستقل مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں،
دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کو زد و کوب ہونے کے نتیجے میں مصیبتوں کا ایک پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ان کا صبر کا دامن بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے، اور ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی جو ہے وہ یعنی مطلب نا امیدی سی طرح پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے خطبوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل فرمایا جا رہا ہے اس میں اسلوب اتنا زیادہ جو ہے مطلب سیلاب کی طرح اس میں روانی ہے کہ جو اترتا ہے تو دلوں کے اندر وہ بالکل ایک یعنی قوت پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایک انرجی، جیسے آپ نے کوئی ڈرنک پی تو آپ کو انرجی آ جاتی ہے، اس طریقے سے قرآن مجید اس اسلوب کے ساتھ ان خطبوں میں نازل ہوتا تھا تو پڑھنے والوں کے اندر ایک انرجی پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت تیز روانی آئیں گی اب صورتوں میں جو آگے آتی ہیں، اور الفاظ کا جو ایک پورا اس کا اسلوب ہے وہ بھی بہت کمال کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اعجاز ہے، اس کے اندر معانی کا جو ایک بہت سارا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک عظمت ہے کہ ایک لفظ ہے، معانی بہت سارے اس کے اندر اس میں سمو دیے گئے ہیں کہ آدمی اس کے ڈائمنشنز کو اگر کھولے تو ایک ہی لفظ سے بہت سارے معانی کو اور مفاہیم کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور اس کا معجزہ ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جس میں بلاغت، فصاحت اور وہ تمام جو بلاغت کے قوانین ہیں کہ اس میں اجناس ہے اور اتناب ہے، اور اس طریقے سے اس میں ایجاز ہے، اس میں مطلب جو شبہ ہے، یہ سب چار چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو سواد والقرآن ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے قرآن کی، اور وہ قرآن جو ذکر اور نصیحت سے پر ہے، یعنی اس میں تمام چیزوں کی نصیحت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے، فرد کے لیے بھی ہے، اور اس طریقے سے قوموں کے اپنے اعمال کے لیے بھی ہے، جو وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی نصیحت ہے، جو وہ کریں گے اس کے نتائج ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ یعنی نصیحت پوری مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، یقیناً جن لوگ کفر کر رہے ہیں وہ حق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعصب کی بنیاد پر اور مخالفت کی بنیاد پر بس وہ کفر کر رہے ہیں، یعنی بات حق ہے، یہ بات خود بھی مشرک مان چکے ہیں، لیکن صرف مخالفت کی بنیاد پر اور دشمنی کی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں وہ یعنی سیادت نہ مل جائے، اس بنیاد پر یہ کفر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، فنادوا، پھر اس وقت وہ پکار اٹھے، ولاتا، اور اللہ تعالیٰ ولاتا، اور کہاں لام جو ہے لا نافیہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لا جو ہے مشبہ بلیسا ہے، اور اس میں تا جو ہے وہ اضافی ہے، جس طریقے سے لام کے ساتھ تا عام طور پر عربی زبان میں استعمال کر دی جاتی ہے اس کے معنی کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ لا کے ساتھ تا جو ہے جیسے سما کے ساتھ تا سمتن ہو جاتا ہے، اس طریقے لا کے ساتھ یہ تا ایک اضافی ہے۔ ہینا مناس و ناسا ینوس کا مطلب ہوتا ہے استغاث ہے، استغیث، کہ پھر کہاں ہوگا ان کے پکار کو سننے والا کہ جب وہ استغاثہ کر رہے ہیں عین وقت پر۔ تو یوں ہے فلا مناس لهم حین ینادون، یہ ہے اصلاً۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، پھر ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات سے کہ انہی کے اندر سے انہی کے اندر سے ایک آگاہ کرنے والا انہی کے اندر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ایک آدمی کو منتخب کیا اور اس کو اپنے پیغام کے لیے تمہارے واسطے ایک نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے کذاب، یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ھذا ساحر کذاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارے سارے خداؤں کے میکینزم کو توڑ کر ایک خدا بنا دیا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اتنے سارے خدا تھے، یہ حبول، یہ لات اور یہ عزا اور یہ منات اور یہ اتنے سارے خدا جو ہم نے بنائے رکھے تھے، انہیں تو پورے میکینزم کو زیرو کر دیا اور ایک خدا کا کہنا کہ ایک خدا کو مان۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بنا دیا بے شمار خداؤں کو ایک خدا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ وہ تو یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی کہ یار اتنے سارے کام ایک خدا کیسے کرے گا۔ وانطلق الملأ منهم، پھر چلے ان میں سے بڑے بڑے مشرکین، جن کو یہاں پر قرآن مجید نے ملا کہا ہے، ان میں سے ان امشوا واصبروا علی الہتکم، اور دیکھو تم چلتے رہو اسی روش پر، اس پر تم چلتے آ رہے ہو، واصبروا علی الہتکم، اپنے خداؤں پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہی چیز ہے جو تم سے اس وقت چاہی جا رہی ہے، کہ تم جو چیز چاہی جا رہی ہے وہی کہ میں اپنی اس جہالت پر اڑے رہو۔ یعنی قوم کے اندر جو بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں، دیکھو تم اسی گمراہی پر اڑے رہو، یہی تم سے چاہا جا رہا ہے، اسی میں بڑی خوبی ہے، اسی میں نیکی ہے، اس طریقے سے مشرکین اپنے لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بناتے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی، یہ ہم نے کبھی پہلے تو ہمارے آباء و اجداد نے تو نہیں سنا کہ کوئی نبی آیا ہو، کسی نے آ کر کوئی پیغام دیا ہو، کسی نے آ کر کے ہمیں عبادت سجائی ہوں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو شاید اس آدمی کی ہی کوئی من گھڑت باتیں ہیں، اختلاق ہے، یعنی کچھ باتیں اس کو گڑمٹ ہو گئی۔ او اللہ تعالیٰ فرماتا او نزل علیہ الذکر، یا اس پر ہمارے درمیان، کیا یہی شخص ملا تھا جس پر ہمارے درمیان کلام نازل کیا جانا تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ اصلاً نبی پر کوئی تان نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ یہ میرے اس ذکر میں شک میں مبتلا ہے۔ بل لما یذوق العذاب، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، اس لیے یہ سب اتنے تکبر کر رہے ہیں۔
امندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزینے موجود ہیں زبردست اور وہاب رحمت عطا کرنے والے کی، یا ان کی بادشاہت آسمان و زمین، ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے بادشاہت آسمان و زمین میں، وما بینہما، یا ان کے درمیان، فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کے پاس اتنی قوت ہے تو جائیں اسباب اختیار کریں اور آسمان و زمین میں چڑھ کر دکھائیں۔ جندم ما ہنالک محجوب من الاحزاب، اب یہ دیکھیے آپ کتنا مطلب عربی کا جندم یعنی ہنالک کل ما جند محجوب من الاحزاب، یعنی جتنے بھی ٹکڑیوں میں سے جتنے بھی لشکر ان کے پاس ہیں، جندم ما کیسے بھی لشکر ہوں، جندن یہ تفخیم کے لیے ہے نکرہ، اور ما مطلب جو ہے تعجب کے لیے، کتنے بھی کوئی بھی کیسے بھی کہیں سے بھی لے آؤ تم لشکر، یہاں پر جتنے بھی تم کو لشکر اپنے احزاب میں جمع کر کے لاؤ وہ سب محزوم ہو جائیں گے، اللہ کے مقابلے میں سب جو ہے ہرا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ عربی زبان میں یعنی اس طریقے کا کلام جو ہے قرآن مجید کے علاوہ کہیں نہیں ملے۔ یہ تنکیر مائے ہے تنکیر نا؟ یوم ما کو کس دن مطلب ایک کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، اور اس سے پہلے جھٹلا دیا ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے اور فرعون نے، جو انتہائی میخوں والا تھا، اس کے بڑے بڑے لشکر تھے، اس کے بڑے بڑے خیمے لگا کرتے تھے، قوم سمود، قوم لوط، اور اس طریقے سے الٹی کی ہوئی بستیوں والوں نے یعنی یا بن والوں نے، اولئک الاحزاب، یہی لوگ ہیں جن کو احزاب کہا قرآن، پہلے احزاب کہا، ان احزاب کو بھی لیا ہوگا نا تب بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سارے لشکر بالکل محزوب ہو جائیں گے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو ان کو صدا آخرکار ان پر اللہ تعالیٰ کی صدا واقع ہوئی۔ اور وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے ہی تو منتظر ہیں، ما لها من فواق، تو پھر جب وہ چیخ پڑے گی تو پھر ان سے کوئی کسی بھی طریقے سے گنجائش ان کے واسطے نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے رب اگر یہ واقعی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت واقعی برحق ہے، جیسے کہ مشرکین اور خاص طور پر غزوہ بدر پر نکلتے وقت ابو جہل نے کہا تھا غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے کہ اگر واقعی ہم میں سے جو حق ہے اس کو غالب کر دینا، تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ واقعی صحیح ہے تو ہم پر یوم حساب سے پہلے ایک کوئی عذاب کا ٹکڑا اتار دیں۔ اصبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کی ان باتوں پر صبر کیجئے، اور آپ ہمارے بندے داؤد کو ذکر کا یاد کیجئے جو انتہائی قوت ذا الائید، یا ید کی جمع ہے ایدی، اور یہاں پر ذا جو ہے وہ یعنی اس معنی میں ہے ابو ناخن فوزو کا جو اعراب ہوتا ہے کہ ذا الائید، جو انتہائی بہت طاقتور تھا، اور یہاں پر طاقت کو بتانے کے لیے یدوں کو کئی جمع لائی گئی، یعنی اس کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی کہ جو ہاتھوں پر مبنی تھے، بڑا لشکر، بڑی قوت والے افراد، اس میں ہر قسم کے جنات بھی اور انسان بھی اور ہر قسم کے لشکر ان کے پاس تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمارے اس بندے داؤد کو ذکر کیجیے کہ وہ اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ انہو اواب، اواب کہتے ہیں کہ انتہائی رجوع کرنے والی ذات، اور یہ صفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس دنیا کی ہر قوت بھی موجود ہو، آدمی کے پاس قوتیں موجود ہوں، مال موجود ہو، صلاحیتیں موجود ہوں، اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو پھر وہ اواب ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مطلب صفر الیدین ہے، اللہ تعالیٰ کی رجوع کر رہا ہے تو منیب ہے، اللہ تعالیٰ کی عنابت کر۔ اواب کے اندر یہ ہے کہ آدمی پاور ہے، قوت ہے، کہ جب وہ ہر طریقے سے دنیا میں بہک سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو یہ صفت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ اواب۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے واسطے مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام، بالعشی والاشراق، صبح بھی اور شام کو بھی، والطیر محشورۃ، اور پرندے ان کے ارد گرد چمگھٹا لگائے ہوئے، کل لہ اواب، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جمع اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے اس کی بادشاہت کو خوب تقویت دی، وآتیناہ الحکمۃ، اور ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کی قوت، کہ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے اندر اگر فیصلے کی قوت ہے تو وہ اس کی بادشاہت بھی باقی ہے اور اس کی سلطنت بھی باقی ہے، لیکن بادشاہ کے اندر یعنی فیصلے کی قوت اگر کمزور پڑ جائے تو پھر کبھی بھی کسی وقت بھی یا ایک تو اس کی فوج اس کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا اس کی ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں رعایا اس سے پریشان ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں چیزیں حکمت بھی عطا فرمائی، اور حکمت کا یہ ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قوت عطا فرمائی۔ وَالْحَقَّ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کہ آپ کے پاس ان جھگڑے کرنے والے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جب وہ کود کر یا پھاند کر آ گئے آپ کے حجرے میں۔ تصور مطلب ہوتا ہے دیوار کو کود کر آ جانا، دیوار پر جمپ اوور دا وال، یعنی دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر کے آ جانا۔ تو حل عطا کا نبأ الخصم استطور المحراب، کہ جب وہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے
کے بارے میں اصلاً یہ جو اسلوب ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ داؤد علیہ السلام اتنے طاقتور تھے اور اتنے سارے ان کے پاس جو ہے وہ ساری قوتیں تھیں، لیکن وہ ایک عام انسان کی طرح اپنے یعنی سلطنت میں رہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کسی کا کوئی یعنی اگر معاملہ جائے تو اس کے لیے پہلے وزراء آئے، پھر ان کو ایک لیٹر لکھ کے دیے جائے، پھر وہ وزراء اس کے آگے پیش کریں، پھر ایک کوئی ان کا بہت قریبی آدمی ہو پھر وہ پڑھے، پھر وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس پڑھے کہ بادشاہ کے ہاں اس وقت ایسا کچھ سسٹم نہیں تھا۔ یعنی داؤد علیہ السلام اتنے عام انسان تھے کہ ہر شخص ان سے کسی وقت بھی مل سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ایک بنا لیا نا کہ یہ اتنا بڑا ایک چوغا بنا لو، یوں کر کے آئے، یہ سب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی ان کو جو ہے راستے میں روک لیتا تھا اور پکڑ کر کے سوال کر لیا کرتا تھا ہے فلاں۔ یہ اصلاً یہ ہے کہ اصلاً جب معاملہ پیش آیا تو ہو سکتا ہے کہ رات ہو گئی ہو، دربار سلطنت ختم ہو گیا ہو، اب چونکہ معاملہ بہت سخت جھگڑے کا تھا تو لہٰذا دونوں جو جھگڑے کرنے والے دونوں گروہ تھے انہوں نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ رات کا وقت ہو رہا ہے۔ اب وہ آئے ہوں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تو دیکھا کہ بھائی سلطنت نے روک دیا کہ نہیں اب تو وقت ختم ہو گیا، کل آنا۔ ان لوگوں نے اس کا انتظار نہ کرتے ہوئے کل ہوگا، انہوں نے آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے محل میں کود کر کے وہ ان کے کمرے میں چلے گئے کہ میاں ہمیں تو سوال کرنا ہے۔ تو اس پر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں کہ ڈانٹا ان کو اور کہا کہ ارے یہ وقت نہیں ہے اور بادشاہ کا جو تم نے خیال نہیں کیا اور سلطنت کا خیال نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اس معنی میں اس پوری آیت کو ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے قوی تر بادشاہ، ان کی صورت یہ حال ہے کہ ان کے پاس جب خصم آئے اور وہ ان کے کمرے میں کود کر کے بھی آ گئے تو انہوں نے اس پر کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہو گئے تو وہ ان سے ڈرنے لگا، ففزع منهم، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کہا اچانک سے کچھ لوگ آ گئے اور ان سے تھوڑا سا گھبرا، پتہ نہیں کیا ہوا، ڈاکو آ گئے، کیا ماجرا ہے۔ قالوا لا تخف، لوگوں نے کہا ڈریے مت، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دونوں جو ہیں یعنی دو گروہ ہیں جس میں سے ایک نے ایک پر زیادتی کی، یعنی دو آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے ہیں جن میں سے ایک دوسرے پر ہم نے زیادتی کی۔ فاحکم بیننا بالحق، تو حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، ولا تشتت، اور دیکھیے بے انصافی مت کیجیے۔ یعنی آپ دیکھیے الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے کہ دیکھیے صاحب حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، اور دیکھیے صاحب بالکل ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں جو ایک دھمکانا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود سے کہ اتنی بڑی بادشاہ تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن ان سے لوگ اس طریقے سے کلام کر لیا کرتے، ولا تشتت، اور دیکھیے بے انصافی مت کر دیجیے گا، مطلب یہ ایک طریقے دھمکی بھی ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے سلطنت کے مالک جس کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن لوگ ان سے اس طریقے سے خطاب کرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کبھی ان کے اندر جو ہے انا پیدا نہیں ہوئی۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کا وہ صحیح بات بتائیے کہ ہمارے اس معاملے میں کیا فیصلہ ہوا۔ پھر اب فیصلہ، اب وہ مسئلہ کیا تھا، تو اس میں ایک نے کہا ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ، تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس کے بعد 99 دمبے، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبا ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے یہ ایک کاروبار شروع کیا تھا، اس کے پاس جو ہے 99 دمبے ہو گئے، میرے پاس ایک ہی دمبا بچا ہے۔ فقال اغفرنیھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبا ہی مجھے دے دو، یعنی اب ایک کا کیا کرو گے۔ واضنی فی الخطاب، چونکہ یہ مالدار ہے، طاقتور ہے، اور اس کو گفتگو کرنے کا بھی بڑا اچھا ملکہ ہے، لوگوں کو اپنی باتوں میں یہ جو ہے کسی طریقے سے رام کر لیتا ہے، تو یہ اس طریقے سے مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ قال قد ظلمک بسؤالک نعجتک الی نعجۃ، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً تم نے اس کی بھیڑ کو مانگ کر اپنی بھیڑوں میں ملانے کے لیے بہت بڑا ظلم کا سوال کیا، یعنی تم نے غلط کام کیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ شراکت میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اس کو خلطہ کہا گیا، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ، ان میں سے یقیناً بعض پر بغاوت کرتا ہے، بعض کے حقوق کو تلف کر لیتا ہے۔ طاقتور آدمی دوسرے اپنے پارٹنر کو دبا لیتا ہے، اس کے حق کو بال لیتا ہے، یہ عام طور پر اللہ کا۔ لَإِنَّ مِنَ الْخُلَطَاءِ، یقیناً خلطہ میں سے وہ ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان میں طاقتور آدمی، صاحب ثروت آدمی، تھوڑا سا کچھ قوت رکھنے والا ہے، بعض پر ان میں سے بغاوت ہو جاتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں لیکن اس سے مستثنیٰ ہے مومن، وہ نیک عمل کرنے والے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں، ایسے لوگ ہی بہت کم ہیں، اللہ نے خود فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے نہیں بہت کم۔ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ اب ان کا امتحان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت میں جب رعایا کے لیے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات کچھ ایسے احکام بھی صادر ہوتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی حق ناحق طریقے تلف ہو جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ تو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شاہراہ بنانے کے وقت یا کوئی ایسا آپ نے حکم جاری کیا ہو کہ اس میں کسی کا کچھ حق
ناحق طور پر نادانستہ طور پر جا رہا ہوں. تو ان کو لگا کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا ایسا نہیں کہ اس میں بھی یہی کچھ صورت پیدا ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے اس معاملے میں مجھے یہ تھوڑا سا نصیحت فرمائی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. باقی وہ فتنہ کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ تھا جو اللہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علم. اب اس کے متعلق پھر مفسرین نے طرح طرح کے ہر کچھ واقعات گڑھ دیے اور ہر کچھ واقعات گڑھ کر کے طرح طرح کی تہمتیں حضرت داؤد علیہ السلام پہ لگا دی. اور یہ سب بنی اسرائیل نے کیا. یہودیوں نے اپنی تاریخی روایت میں ہر نبی کے ساتھ یہ کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہر نبی کے ساتھ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ ان پر تہمتیں لگائی. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جتنے بھی بڑے یعنی مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے کیریکٹر کو اساسینیٹ کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں غیر مسلم ہندو ہیں ان کے جتنے بڑے دیوی دیوتا ہیں ان کے سارے کیریکٹر اساسینیٹڈ ہیں کہ فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں اتنی دیوی رکھ لیا، فلاں نے اتنی باندیاں بنا لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر وہ اپنے خداؤں کو جن کو وہ خدا تصور کرتے ہیں اگر وہ ان کو اخلاقی طور پر اتنا نیچے گرائیں گے تب ان کو اپنی اخلاقی کمزوریوں کو جواز فراہم کریں گے. یار اگر ہم برا کر رہے ہیں تو کیا ہوا، فلاں کرشن نے بھی تو اتنی اپنی باندیاں رکھی نہیں تھی تو ہم یہ کوئی تو یہ پنیہ کا ثواب ہے. اس طریقے سے اپنی اخلاقی کمزوریوں کے جواز فراہم کرنے کے لیے خداؤں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اس قسم کے اخلاقی جو ہے کیریکٹر کو اساسینیٹ کر دو تاکہ ہمیں بھی ایک جواز فراہم کر سکیں. تو یہ اس طریقے سے آپ یہودیوں کی پوری تاریخ میں دیکھیں گے انہوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا. ہر نبی پر ان کی طرف سے طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں، داؤد علیہ السلام سے کہا گیا تھا اب تو یہ تو فلاں کے عیش مبتلا ہو گئے تھے. اور اس طریقے سے یہ لوگ وہ نہیں رہے بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے اس طریقے تہمتیں لگائی جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ حضرت زینب کے متعلق کی تہمت لگائی. تو یہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ ساری باتوں کو یہاں واضح طور پر بیان فرما دی. لیکن چونکہ قصے اتنے شائع تھے کہ وہ پھر بعد میں ہماری کتابوں میں بھی آ گئے اور لوگوں نے اس کو بغیر سوچے سمجھے بہت زیادہ وہ ہماری تفسیری کتابوں میں آ گئی. لوگوں نے ان کو پڑھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. قرآن فرماتا ہے وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے. یہ آیت سجدہ ہے لہذا آپ سجدہ کرنے جو لوگ فغفرنا له ذلك پھر ہم نے ان کے اس جرم کو یا ہم نے ان کی اس کوتاہی کو درگزر فرما دیا. وہ بے شک وہ ہمارے نزدیک انتہائی خاص مقام و مرتبہ اور انتہائی اعلیٰ درجہ رکھنے والے نیک آدمی تھے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں حاکم بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان اب تم خلیفہ ہو تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ. بے شک جو لوگ سیدھے راستے سے بہک جائیں ان کے پاس دردناک عذاب ہے. اس بما نسوا یوم الحساب اور اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے. وما خلقنا السماء اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایسے ہی یعنی بغیر کوئی وجہ باطل نہیں پیدا کیا. باطل کہتے ہیں جس کی کوئی مقصد نہ ہو. تو ہم نے زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ ایسے ہی بنا ہوا ہے ہمیں مزے کرنے کے لیے. فویل للذین کفروا من النار تو یقیناً کافروں کی تباہی ہے آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا کہ ہم جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جن لوگوں نے عمل کیے ہیں ان کو برابر کر دیں گے ان مفسدین کے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، یا ہم متقین کو کے ساتھ فیصلہ کریں گے یا ان کے ساتھ معاملہ کریں گے ویسا جیسے کہ بدکار لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. کتاب انزلناہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی برکت والی تاکہ آپ اس آیت کا تدبر اختیار کریں اور آپ نصیحت کریں اور یتذکر اولو الالباب اور اس سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. اور ہم نے پھر داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسی ایک نیک اولاد عطا فرما دی اور بے شک وہ بہترین اللہ تعالیٰ کا غلام اور بہترین اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی والصافنات الجیاد کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لگے ان کے عرض علیہ جب ان پر پیش کیے گئے شام کے وقت انتہائی چیدہ یعنی بالکل چنے ہوئے اور شاندار قسم صافنات جو ہے خاص شاندار قسم کی نسل ہوتی ہے گھوڑوں ان کو صافن کہتے ہیں. تو ایسی شاندار قسم کے نسل کے چنے ہوئے گھوڑے جب ان کے سامنے شام کے وقت لائے گئے کہ بھائی آپ دیکھیں گے یہ گھوڑے جو ہیں فلاں فلاں گھوڑوں کو اب ہم نے اپنے لشکر میں شامل کیا ہے. فقال انی احببت حب الخیر پھر وہ چونکہ اس میں ان کو گرنے لگے ان کو دیکھنے لگے اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ فقال انی احببت حب الخیر انہوں نے کہا کہ مجھے پسند ہے یعنی مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا.
عن ذکر ربی، اور اس کی وجہ سے میں اپنی رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پردے میں چلا گیا، یعنی سورج ڈھل گیا اور عصر کا وقت فوت ہو گیا، ہے نا توارت۔ اب یہاں توارت جو ہے وہ توارت الشمس، کیونکہ شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس ہاں حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج بھاگ کر کے پردے میں چلا گیا۔ تو یہ مطلب قرآن مجید کا اسلوب ہے بہت، مطلب اس میں اعجاز کہ پھر اب یہ بات ہوئی تو ردوها علیہا، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ سارے گھوڑے واپس لاؤ، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر وہ لگے ان کے گردنوں پر، ان کے یعنی گھٹنوں کو کاٹنے، یعنی پھر ان کو غصہ آ گیا، اور یعنی ان پر ایک ہول سا طاری ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا اور سورج غروب ہو گیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، ان گھوڑوں کی وجہ سے اور اس دنیا کی چیز نے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کر دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بلا کے لاؤ گھوڑے، اور ہول میں غصے میں آ کر کے انہوں نے کچھ گھوڑوں کے سر اور ان کے کچھ پیر کاٹ دیے۔ تو یہ ہول میں کیا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے، کسی پر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ یعنی اس سے کوئی دینی امر جو ہے اخذ نہیں کیا جاتا، اس سے کوئی فقہی مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا کہ ایسا کرنا جائز ہے، یہ تو ایک آدمی کے اوپر ایک طوری غصہ طاری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس وقت جب یہ خبر آئی کہ نبی اکرم کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو یہ کہے گا کہ نبی اکرم انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو یہ اس طریقے سے فَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ہم نے ڈال دیا ان پر، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، ہم نے ڈال دیا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا۔ اب اس آیت پر بھی بہت عجیب و غریب واقعات مفسرین نے اسرائیلی روایت سے نقل کر دیے، ان کا خیر یہاں نقل کرنا تو ضروری نہیں ہے، بس اتنا اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو اس کی تحقیق یعنی اس کو اسلوب قرآن مجید میں اگر تحقیق کریں تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت بڑھ گئی تھی، بہت قوت ان کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ ایسی یا تو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی یا کچھ ان کے اندر یا ان سے کچھ فیصلے کی ایسی غلطی ہوئی کہ ان پر دیگر جو قومیں تھیں دھیرے دھیرے پھر وہ غالب آنے لگی، اور وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ اپنی یعنی اپنے عرش پر اپنے تخت پر بیٹھ کر کے بالکل اکیلے تنہا رہ گئے کہ اب سلیمان علیہ السلام مطلب دیگر قومیں ان پر ایسی غالب آ گئیں کہ وہ کسی صورت میں بھی ان کا تدارک نہیں کر سکے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی میں نے کوئی نافرمانی، کوئی میرے سے جو ہے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، تو ثم اناب، پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رب مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ جی اس چیز سے کنایا ہے جسد ڈال، جسد مطلب وہ بالکل بے ہاتھ پیر ہو کر کے جسد کی طرح رہ گئے، یعنی باقی سے اتنے طاقتور تھے لیکن اب حکومتیں نکل گئیں، طاقت چلی گئی، تو یہ اس لیے اللہ فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کہ رب میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے واپس بادشاہ عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، ایسی سلطنت مجھے دے، انک انت الوہاب، بے شک آپ انتہائی عطا کرنے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح، تو پھر ہم نے ان کے واسطے ہواؤں کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ رخاء، کہ جو ان کے حکم سے ہولے ہولے چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں کہیں بھی ان کو جانا ہوتا تھا، یعنی انہوں نے کہا کشتی تیار کی اور کہا کہ ہوا چلو مشرق کی طرف، اب ہوا مشرق کی طرف چل رہی ہے کیونکہ بادبانی کشتی تھی، لہٰذا کشتی پہ بیٹھے اور مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اپنا کام کیا پھر ہوا کو حکم دیا، پھر کشتی نے کہا کہ اب ہوا کی کہا مغرب کی طرف چلو، تو پھر مغرب کی طرف ہوا چلنے لگی اور پھر آپ نے گویا کہ کشتی کے ذریعے سے اپنے مغرب کی طرف سفر طے کر لیا۔ تو گویا کہ انہوں نے یعنی جو بحری جو سفر تھا اس کو بہت اچھی طریقے سے اور اس میں اپنے ایک بہت بڑا کام انجام دیا۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین ان کے ماتحت تھے یا ان کے تابع کر دیے اللہ نے، ان میں سے بہت سارے قسم شیاطین ایسی تھے جن سے وہ تعمیر کا کام لیا کرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جن سے وہ غوطہ خوروں کام لے کر کے چیزیں نکلواتے تھے۔ واخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ زنجیروں میں جنات جو تھے وہ سرکش وہ جکڑے رہتے تھے لوگوں کے سامنے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عطیہ تھی، یہ ہماری یعنی ہدایت ایک عطائیں تھیں جو اللہ نے ہم نے سلیمان کو عطا فرمائی۔ فمن او امسک بغیر حساب، تو اب جس پہ چاہو تم ہمارا عطیہ سے دوسروں کو خیر خواہی پہنچاؤ یا تم بغیر حساب سے اس کو روکو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک اس کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انتہائی قرب اور نیک انجامی کا مقام۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے شیطان کی طرف سے بہت رنج اور بہت کچھ جو ہے سخت تکلیفیں پہنچی۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کسی خاص آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، اور شیطان نے پھر مزید اس پر یہ نمک مرچ ڈالا کہ پھر مزید ان کو اور پریشان کرنا شروع کیا۔ اور شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ بھائی وہ اس طریقے سے پریشان کرتا ہے کہ جو قریبی رشتہ داریاں ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، وہی گویا کہ ان کے مخالف ہو جائیں، تو اس وقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور کچھ بیریل لکھا، پھر جب وہ کسی خاص مصیبت میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا وہ وقت صبر کے ساتھ گزار دیا، تو پھر جب ان کا وقت افاقہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیر کو مارو اپنے زمین پر۔ ھذا مختصل، کہ یہ
نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی، یعنی وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ جاری ہوا اور کہا کہ اسی سے نہا لو اور اسی کو پی لو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے اس کے کنبے والے اس کو عطا فرما دی، یعنی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان کو کسی ایسی آزمائش میں ڈالا کہ ان کے پورے گھر والے کو چھوڑ کر چلے گئے، جیسا کہ سفر یعقوب کا جو پورا ایک بائبل کے اندر پورے جو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس میں تو بہت یعنی لاتوال باتیں لکھی ہیں کہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی، پھر ان کا جسم پورا سڑنے لگا اور ان کے بچے مر گئے اور بہت سارے ان کو نقصانات ہوئے، ان کی پوری جائیداد ضائع ہو گئی، ان کے پورے مال فوت ہو گیا، پوری بھیڑیں ان کی ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اور پھر وہ روتے جاتے تھے اور جو کیڑا گرتا تھا اس کو اپنے جسم پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طریقے بہت ساری لاتعین باتیں حضرت ایوب علیہ السلام قرآن مجید نے سب کو اس نے فرمایا، بس یہ ہے کہ کوئی دین حق کی اقامت کے، ہاں یہ سب باتیں جو بائبل میں ہیں، تو دین حق کی اقامت کے لیے جو کچھ بھی شیطان کی طرف سے ان کو مصیبتیں پہنچی اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بات ظاہر بات ہے کہ اس وقت ارشاد فرمائی جائیں گی جب مسلمانوں پر جو 60-65 مسلمان مکہ میں ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے تکلیفیں ہم نے دی، پہلے پیغمبروں کو ایسی مصیبتوں سے وہ گزرے، پھر ہم نے آخرکار ان کو ایک وقت آیا اور وہ سب چنگے ہو گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے ان کے کنبہ بھی عطا فرما دیا اپنی رحمت سے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لو، خود بیدک ضغطاً، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو، فضرب بھی، اور اس کے ذریعے سے مال لو، ولا تحنث، اور اپنی قسم کو نہ توڑو۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ نے کوئی قسم کھا لی تھی اور کہا تھا کہ آپ چونکہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے تو میں اپنے اوپر 100 ڈنڈے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم 100 ڈنڈے مت مارو بلکہ اس کو اس طریقے سے اس قسم کو پورا کر دو۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو انتہائی ثابت قدم پایا، بے شک وہ ہمارے بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور وہ انتہائی رجوع کرنے والے تھے۔ یہ تیسری صفت، یعنی 3 انبیاء کا تذکرہ آیا اور تینوں اواب تھے۔ وذکر عبادنا ابراہیم، اور ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب جو انتہائی طاقتور تھے اور انتہائی یعنی وزنری تھے، اول ابصار، انتہائی وزن ان کے بعد اللہ نے دیا۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان سب کو اپنے لیے خالص کیا، ان کو خالص اللہ تعالیٰ نے خالص کیا ایک یاد آخرت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کو صرف اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے رہیں۔ ان کا کام صرف دنیا میں یہ نہیں تھا کہ وہ جا کے معاشی جدوجہد کریں، یہ سب ان کا کام، ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں۔ وَإِنَّهُ مِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے ہاں انتہائی منتخب اور اچھے لوگوں میں سے۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور کفل اور ذوالکفل کے بارے میں بتائیے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت ہے، یعنی قرآن یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک متقین کے لیے تو آخرت ہی سب سے بہتر ٹھکانہ ہے، بہترین اونچے اونچے باغات، اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دروازے کھلے، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ جنتی وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور یہ وہاں منگا رہے ہوں گے یا گویا کہ بلا رہے ہوں گے اپنے کھانے کے لیے شاندار قسم کے میوے، ہر قسم کے زیادہ، و شراب، اور شاندار قسم کے پیاس بجھانے کے لیے ہر قسم کی شراب، اور ان کے واسطے اعزاز کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر نیچی نگاہیں رکھنے والی ان کی ہم عمر عورتیں عطا فرما دے، یعنی ان کے سامنے بالکل جھکی رہنے والی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اے مسلمانوں یہ وہ وعدہ ہے اس روز قیامت جو تم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا کیا جائے گا۔ یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ ھذا، یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہے، یعنی اللہ کی طرف سے طے کی جا چکی ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، وہ یقیناً سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے جس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا، یہ ہے بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی جا چکی۔ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، تو لہٰذا ان سے کہا جائے گا لو آج چکھو یہ پیپ اور یہ پانی جو تلچھٹ ہے کھولتا ہوا، اس میں سے پیو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طریقے سے دیگر اور قسم کے عذاب، اسی قسم کے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ من شکلہ ازواج مطلب کئی گنا، کئی جوڑے در جوڑے ان کو اسی قسم کے اور کئی عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ ھذا، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت اور آئی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھو ابھی ایک جماعت جہنم میں گئی، اور یہ دیکھو ھذا فوج مقتحم معکم، ایک دوسری جماعت چلی جا رہی تمہارے ساتھ تم پر گھستے ہوئے، یعنی پیچھے دھکا دیا جاتا ہے، ایک آدمی جہنم میں گر رہا ہے، پیچھے سے ایک اور فرشتوں نے ایک اور لوگوں کو دھکا دیا، وہ آگے والوں کا وہ ٹوٹے جا رہے ہیں، وہ گرے جا رہے ہیں، اس کو کہا گیا مقتحم معکم، تمہارے ساتھ اس میں لڑکی جا رہی ہے، گری جا رہی ہے، لا مرحبا بہم، ان پر کسی قسم کی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ لوگ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اور یہ کہیں گے نہیں تم پر بھی کوئی خوشخبری نہیں، یعنی آگے اور پیچھے والے دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہوں گے۔ انتم قدمتموہ لنا، کہ تم لوگوں ہی نے ہم کو یہاں پر آگے بڑھ کے لے کے آئے، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں ہم ڈالے گئے۔
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. تو وہ لوگ اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ رب کہ جن لیڈروں نے ہمیں آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچایا ہے ان کو جہنم میں کئی گنا عذاب دے. بھائی ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا. تو جن لوگوں نے ہمیں بہکایا ان کو زیادہ عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہوئی کہ ہم لوگ ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے، ان کو ہم دنیا میں بہت ہی شریر و بدبخت سمجھا کرتے تھے، یعنی مسلمان وہ تو یہاں دکھ نہیں رہے. اتخذناهم سخریا، جن کا ہم نے خوب مذاق اڑایا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں کہیں چوندیاں تو نہیں گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ کہاں چلے گا. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار. اب دیکھیے اب یہ جو جملہ ہے ان ذلک لحق تخاصم، ان ذالک تخاصم اہل النار لحق یوں ہے اصلا یہ، لیکن اس میں جو خبر ہے اس کو مقدم کر دیا. یہ بے شک حسب یعنی بالکل اسی بات کو مقرر. ان ذالک لحق، بے شک یہ بات یقینی ہے کہ اہل نار ہی طریقے جھگڑ رہے ہیں، یعنی اہل نار کا اس طریقے سے جھگڑنا یہ بالکل یقینی بات ہے، ایسا ہو کر رہے گا. قل انما انا منذر، کہہ دیجیے کہ بے شک میں آگاہ کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ جو الواحد القہار ہے، آسمان و زمین کا رب ہے. وما بینہم العزیز الغفار، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ زبردست اور غفار کے لیے ہے. کہہ دیجیے کہ ہوا نبأ عظیم، کہ قیامت ایک بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. انتم عنہ معرضون، لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہو. ما کان لی من، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، ان گفتگوؤں کی کچھ خبر نہیں ہے جو تخلیق آدم کے بارے میں جب فرشتے جھگڑ رہے تھے. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، بجز اس کے کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور بے شک میں اللہ کی طرف سے کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، ایک انسان مٹی سے، اور جب میں اس کو پورے اس کو سوا کر دوں، اس کو پورا بنا دوں. ونفخت فیہ من روحی، اس میں سے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تمام فرشتوں نے پورے کے پورے ایک ساتھ آدم کا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے تھا. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، اس کے سامنے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عظمت انسان کی عظمت کو بیان کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدی، یعنی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی پوری یعنی اٹینشنس کے ساتھ جس چیز کو میں نے بنایا. یہاں پر یہ ہے پوری کہ میں نے انسان کو پوری اٹینشن کے ساتھ بنایا. استکبر تھا، تو نے اس سے تکبر کیا، کیا تو یہاں پر جو ہے تکبر کرنے والوں میں سے، ام کنت من العالین، بڑھ جانے والوں میں سے تھا. قال انا خیر، ابلیس نے کہا کہ نہیں میں بہتر ہوں اس انسان سے، تو نے اس کو تو نے پیدا کیا آگ سے، اور تو نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے. اللہ نے فرمایا نکل جائے، آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجم کیا گیا، تو انتہائی زیادہ غائدہ درگاہ ہے، اور تجھ پر میری لعنت ہوگی قیامت تک. ابلیس نے کہا کہ رب مجھے مہلت چاہیے اس دن تک جب کہ تو تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی. الی یوم الوقت المعلوم، وہ وقت جو اللہ کا علم جس کے پاس صرف اللہ کے پاس اس کا وقت کا علم. تو پھر دو شیطان نے بھی کہا، یعنی شیطان نے جو قسم کھائی وہ کسی چھوٹے آدمی کی قسم نہیں کھائی، فبعزت کا، اس نے بھی اللہ کی عزت کی قسم کھائی. ایسا نہیں کہ شیطان بھی ایسے ہی کوئی بہت کمزور قسم کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے اللہ کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی ہے. اور یہ قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں اس سے پیدا ہونے والے تمام نسلوں کو ضرور بالضرور گمراہ کر دوں گا. بھائی وہ بھی تو قسم پوری کر رہا ہے، وہ قسم کس کی؟ اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندے جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کو تو اپنے لیے خالص کر لے. قال فالحق واقول قال فالحق والحق واقول، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا حق یہی ہے اور حق میں ہی کہہ رہا ہوں کہ لاملان، کہ دیکھو حق یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حق یہ ٹھہرا، اور اب حق میں یہ بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے تم نے کہا وہ حق ہے ایسا ہی ہوگا، اور اب میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہے. وہ کیا ہے کہ لاملان میں جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو ہی بھر دوں. قال ما اسألکم علیہ من اجر، تو کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. اور وما انا من المتکلفین، اور یہ کہ میں یہ متکلفین میں سے نہیں ہوں. تکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو بے اختیار نہ کرتے ہوئے صرف یعنی بناوٹی طور پر پیش کرنا، یعنی اس میں حقیقت نہ ہو بلکہ صرف دکھانا ہو، تو میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. ہاں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانے والوں کے لیے، یعنی کھلی پیغام ہے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور عن قریب تمہیں اس کی حقیقت ایک وقت کے بعد کھل جائے گی کہ یہ اس حقیقت نے یعنی اس کلام نے دنیا میں کیا عظیم انقلاب برپا کر دی. یہ سورہ الصاد یہاں پر ختم